إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلوات و سلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم الہمنی رشدی واعصمنی من شر نفسی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انشاءاللہ پیارے ساتھیوں، ہم اپنی سیکنڈ جو حدیث ہے اس پہ سے گزر رہے تھے اور ہم اسی حدیث کو لے کے چلتے ہیں۔ اس حدیث سے ہم نے جو پڑھا تھا چھوٹا سا جلدی سے ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کیونکہ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ آتے ہیں اور کوسچن کرتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ انہوں نے ابھی ہم پڑھیں گے کہ 5 کوسچنز کیے تھے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن بخاری میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اس میں 4 سوالوں کا ذکر کیا گیا۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ آنے والے نے اسلام کیا۔ تو جب ہم نے پہلی کلاس لی تھی اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہر ایک جو صحابی وہاں بیٹھا ہوتا تھا مجلس میں، وہ آ کے جب ایکسپلین کرتے تھے تو اپنے اپنے طریقے سے کرتے تھے، تو اسی طرح الفاظ تھوڑے بہت چینج ہوتے ہیں لیکن اس کی میننگ وہی ہوتی ہے۔ پھر چونکہ یہ بہت پاورفل حدیث ہے تو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم صحابی بتائے تھے جنہوں نے اس سے روایت کیا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ ان صحابہ کے نام آپ کے سامنے لے آؤں تاکہ ایک دفعہ آپ کے ذہن میں ان صحابہ کا نام بیٹھ جائے۔ تو حضرت ابو ذر ہے، حضرت ابن عمر ہے، حضرت انس ہے، جریر بن عبداللہ ہے، حضرت ابن عباس ہے، حضرت ابو عامر ہے۔ یہ تمام صحابہ کرام ہیں جن سے کہ یہی حدیث جو ہے ہمیں ملتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کے اندر کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس طرح سے ایکسپلین کیا تھا اس آنے والے شخص کے بارے میں کہ وہ اچانک آ گیا تھا، پھر اس کی لکس پہ بات کی تھی، پھر اس کے فریشنس پہ بات کی تھی کہ ٹائرڈ نہیں تھا، اور وہ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ شخص جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھا تھا تو اس کے بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا کہ دوازنو ہو کے بیٹھے تھے، اور اپنے چونکہ یہاں پہ ہے نا کہ رکبتہی ہی الی رکبتہی، تو کیونکہ اس کی ایکسپلینیشن میں محدثین نے ڈفرنٹ ایکسپلینیشنز کی ہیں۔ کہیں کچھ صحابہ کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہی گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے وہ بیٹھ گئے تھے، اور کہیں پہ یہ ایکسپلینیشن آتی ہے کہ وہ آپ سے جھک کر آپ سے آپ کے پاس انہوں نے اپنے ہاتھ رکھے ہوں گے۔ ان کے سٹنگ پوزیشن ڈسکس کرنے اس لیے امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ یہ ان کا پاسچر بتاتی ہے کہ وہ جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گیدرنگ میں، اور چونکہ وہ ایک شخص کی حیثیت سے آئے تھے، اس کا بھی ایک پرپس تھا، اور پھر یہ ہے کہ وہ چونکہ بیٹھے تھے تو ان کے بیٹھنے کا اصل میں ان کا ہر جسچر ہمیں ٹیچ کرنے کے لیے تھا، تو وہاں پہ پھر یہ تھا کہ کتنی رسپیکٹ سے وہ وہاں پر بیٹھے تھے۔ یہ تھوڑی سی وہ باتیں ہیں جو کہ ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی، اور اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے بھی آگے ڈفرینٹ کوسچنز کیے۔ اب ہم ان کوسچن کو دیکھ لیتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے وہ جو حضرت عمر ہے یہ ان کی ایکسپلینیشن میں ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب وہ جب آتے ہیں وہ شخص تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ اب یہاں پہ پہلی چیز آئی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو سارے صحابہ کرام تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کے بلاتے تھے، وہ یا محمد کر کے کبھی بھی نہیں بلاتے تھے۔ تو زیادہ تر جو عرابی یا باہر سے آتے تھے لوگ وہ بلاتے تھے محمد کر کے، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ انہیں یہ
مینرزم نہیں پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کو رسپیکٹ سے کس طرح بلانا ہے. لیکن جب یہاں پہ یہ اس طرح سے بلایا تو آپ سوچئے کہ پھر وہی جو لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا کہ ہم اگر خود کو ویژولائز کریں کہ ہم اس گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص آ کے آپ کو اس طرح مخاطب کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ اب دوبارہ الرٹ ہو جائیں گے، یہ کون ہے جو ایسے بلا رہا ہے، کہ ہم تو نہیں بلاتے. تو پھر جتنے بھی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں سب کا فوکس ایک دم سے پھر ادھر ہو جائے گا، ایک دم سے وہ الرٹ ہو جائیں گے کہ who is this person who is talking like this. تو اور ویسے ایکسپلینیشن میں یہ آتا ہے کہ چونکہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا رشتہ آپس میں اس طرح سے تھا کہ وہ اس طرح سے ان کو بلاتے ہوں گے. اب انہوں نے پوچھا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی آپ جو ہے کیا ایکسپلینیشن یہاں پر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام یہ ہے کہ تو شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دے وتؤتی زکوٰۃ اور رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے ان استطاعت، کہ اگر تمہیں اس کی طاقت ہو، الیہ سبیلی، اس رستے پہ جانے کی اگر تمہارے پاس طاقت ہو تو پھر اس کو حج کرے. تو یہ پہلے جو کوشچن ہے اس کا جواب دیا. اب پہلے کوشچن میں پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے. تو آپ کی بک میں جس طرح یہاں پہ میں دکھاتی ہوں کہ دیکھیں اسلام کی اصل معنی ہے اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، بالکل اس کے تابع فرما ہو جانا، اپنے آپ کو مولا کے سپرد کر دینا، مکمل اطاعت کو اپنی زندگی کا دستور قرار دینا. اور یہیں پہ یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیے سورہ حج میں آتا ہے کہ آپ سب مسلمانوں سے یہ اصل میں ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، کہ تمہارا اللہ وہی اللہ واحد ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو پھر تم اس کے مطیع ہو جاؤ، یعنی خود کو کمپلیٹ طور پہ سرنڈر کر دینے کا نام ہے اسلام. مطلب اپنے آپ کو اللہ کے بالکل حوالے کر دینا، سبمٹ کر دینا، بس اسی کو سب کچھ مان لینا، یہ ہے اسلام. ایک دفعہ میں ایک کنونشن اٹینڈ کر رہے تھے تو اس کنونشن میں جو تھے اسکالر آئے ہوئے تھے، انہوں نے جب آتے ساتھ انہوں نے کہا میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ سب سر نیچے کر لیں، آنکھیں جھکا لیں، اور آپ نے ایک جب تک میں نہیں کہوں آپ سر اٹھا کے نہیں دیکھیں گے. تو سب لوگوں نے تھوڑی دیر کے لیے سر نیچے کر لیا. اس کے ان کپل میں سے انہوں نے کہا کہ چلے اب مجھے آپ سر اٹھائیے اور مجھے بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے تھوڑی تھوڑی آنکھیں اٹھا کے اوپر دیکھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور کتنے لوگوں نے مطلب سر جھکایا ہی نہیں. تو وہ چھوٹا سا وہاں پہ ایک ٹیسٹ تھا، اور اس پہ انہوں نے کہا دیکھیں یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ کہ میں نے کہا ہے نا سر جھکا دو تو سر جھکا دو. یہ نہیں ہے کہ آپ راہیں تلاش کریں، مطلب وہ نا کیڑی آنکھ سے اٹھا کے دیکھیں یا آپ سر جھکائیں ہی نا، یہ نہیں ہے اللہ کی ڈیمانڈ. تو اصل منہ جب کہا جاتا ہے تو ایسا متی ہونے کا کہا جاتا ہے. تو ایک چھوٹی سی ایک ایگزامپل ہے، اٹس بین ایئرز اینڈ ایئرز، لیکن سبحان اللہ جب بھی کبھی اس چیز کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے تو میرے ذہن میں ضرور یہ بات آتی ہے جو میں اب ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اچھا، اس کے بعد اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ 5 چیزوں کا ذکر آیا ہے، جس میں ہے کہ شہادت آئی ہے، شہادتین آئی ہے، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، رمضان کے روزے رکھیں اور بیت اللہ کا حج کریں. تو سب سے پہلی چیز کیا آئی ہے؟ شہادت. اور شہادت کو میں بھی شہادتین اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے 2 حصے ہیں، 2 شہادتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور دوسرا ہے محمد الرسول اللہ. تو اصل میں جب بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے تو یہ چیز اس کو اسلام میں داخل کرتی ہے کہ وہ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب جو ہے کہ دل سے وہ تصدیق کرے کہ اللہ جو ہے وہ الہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو پھر اس کے بعد وہ اقرار باللسانی کرتے ہیں کہ پھر وہ
اقرار کرتے ہیں زبان سے. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ظالم و مظلوم ہے، مگر نا وہ کہ ضرورت ہے کہ یہ دونوں اکٹھا ہو جائے، کیونکہ زبان سے ادا کرنے سے بظاہر انسان مسلمان ہو جاتا ہے لیکن اصل میں اسلام نہیں لاتے ہیں. اور جب ہم لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں تو اس کے بھی دو حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے لا الہ، ایک ہوتا ہے کہ کوئی اللہ ہے ہی نہیں. تو یہ پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ کا، کہ ہمیں یہ چیز ایکسیپٹ کرنی ہے، یہی کہنا ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، کوئی خالق نہیں ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ دنیا میں چل رہا ہے اس میں ایک پورے علم کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اللہ کے پاس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یونیک ہے، جس طرح کہ وہ ہے نا کل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہ وہی اللہ ہے جو احد ہے اور جو صمد بھی ہے. اور جب انسان یہ کہتا ہے، سارے جو کہتے ہیں دنیا سے جتنے بھی لوگوں کو پہلے پیچھے کرتا ہے، سارے بت توڑ دیتا ہے جو کہ ہوتے ہیں نافرمانی کے، اللہ تعالیٰ پہ بلیو نہ کرنے کے، یا جو بت ہمارے دلوں میں گھڑے ہوتے ہیں ڈفرنٹ طرح کے معبود جو ہم نے اپنے دلوں میں بنائے ہوتے ہیں، جس کو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ پوجا کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ ان سب کو توڑنا پڑتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوجا ہم کس کی کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ ہماری روایات بھی ہو سکتی ہیں، ہماری رسم و رواج بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے سوشل پریشرز بھی ہو سکتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو توڑ کے، ان سب معبودوں کی نفی کرنے کے بعد پھر کہنا کہ اللہ، کہ وہی اللہ ہے، یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ کے برحق ہونے کا یقین کر لینا یا اثبات کر دینا. یہ ہے کہ یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ یہ اس بات پہ بلیو کرنا کہ اپنی صفات، اپنے کمالات، اپنے ایٹریبیوٹس، اس سب میں وہ واحد اور اکیلا ہے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے پیاری سسٹرز کہ ہم جو ہیں کہتے ہیں نا بائی چوائس، اگر سوچیں، اگر ہم بیٹھے ہوئے ہوں اور ہم سوچیں کہ ہاں یہ کلمہ یہ ہے اور اس کا یہ مطلب ہے، اور ایک ہے ساری زندگی ہم سوچیں ہی نہ کہ ہم نے کلمہ کیا پڑھا ہے، اس لیے کیونکہ ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، بائی چوائس مسلمان نہیں ہیں. تو یہ بہت سوچنے کی بات ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے آپ میں کہتے ہیں کہ بیٹھ کے جب اپنے آپ کو ریویو کریں تو اس کے اوپر ری تھنک کریں، ان چیزوں کو بار بار سوچیں کہ آخر ہم نے ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام لائے ہیں، تو ہم نے اصل میں کس چیز کے سامنے خود کو سرنڈر کیا ہے. اور دوسرا اس کا ہے کہ محمد الرسول اللہ، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں، خاتم النبیین مانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ان سب خبروں کی تصدیق کرتے ہیں جو آپ نے بتائی ہیں. ہم اللہ کی عبادت اسی طریقے سے کریں گے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور جس طرح کی عبادت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہے، اور اس کے بعد جو شریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں ہم اس کے فالوورز ہیں. تو یہ ہے جسے کہتے ہیں نا کہ بریفلی اس کا جو کلمہ ہے یا بریفلی شہادتین کا ایکسپلین کرنا ہو. اور جب یہ کہتے ہیں کہ جب لا الہ الا اللہ کا بیج دل میں لگ جائے تو اس کے بعد اس پہ جو عمالات نکلتے ہیں، جو اعمال نکلتے ہیں، اس پہ سے جو عبادات نکلتی ہیں، تو پھر وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ کوئی چیز اس کو پھر ہلا نہیں سکتی. اب اسلام کہ یہ جو 5 ارکان ہیں ان کو ارکان خمسہ بھی کہتے ہیں. ہم اگلی حدیث میں اس کو مطلب سے گزریں گے تو دیکھیں گے، یعنی کہ یہ 5 پلرز آف اسلام ہے. اور یہ ہماری باڈی کے اوپر یہ چونکہ ظاہری اعمال ہیں تو کہا جاتا ہے کہ
اگر ہمارے دل پہ بلیف ہو خدا کی ذات کے اوپر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، تو دین کی یہ کم از کم ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے جو باڈی پارٹس ہیں، اسے جوارح کہتے ہیں، یا ہمارے لمبس جو ہیں، ان کے اوپر یہ ظاہری اعمال شو ہوں۔ کلمے کے بعد اب آگے ہم جو اعمال پڑھیں گے، زبان سے ہم نے ادا کر دیا، اب ہمارے باڈی پارٹس کے اوپر اب اس کا اثر آنا پڑے گا، تو پتہ چلے گا کہ ہم بظاہر مسلمان ہیں۔ صحیح ہے نا انشاءاللہ؟ تو اب اس میں سے پہلی چیز جو انہوں نے کہا ہے وَتُقِیمُ الصَّلَاةَ کہ نماز قائم کریں۔ اب آپ نے سورہ بقرہ سے ہماری ڈپلوما کی سسٹر گزری ہیں اور انہوں نے بہت ڈیٹیل میں نماز کی اقامت یا اقیم الصلاۃ یا نماز قائم کرنا کیا ہوتا ہے پڑھا ہوگا۔ میں چاہوں گی کوئی ایک سسٹر آئے اور جسٹ 2 پوائنٹس میں اس کو ایکسپلین کریں کہ اقیم الصلاۃ کیا ہوتا ہے۔ کہ نماز کی نیت کر کے اس کو پورا خشوع کے ساتھ پڑھنا، اور جو ہے کوشش کرنا کہ ہر وقت اویئر رہیں نماز میں، کہ مطلب جو پڑھ رہے ہیں یا جس کے آگے کھڑا ہوا ہے اس کو مائنڈ میں رکھنا۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ ایکچولی یہ تو ون پارٹ ہو گیا کہ نیت کر کے اور نماز میں کھڑے ہونا، لیکن کسی چیز کو قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ قیام جو ہوتا ہے کسی چیز کا، کسی کو اچھی طرح سے پبلش کر دینا، جسے کہتے ہیں نا کسی چیز کو اچھی طرح پبلش کر دینا۔ تو جو نماز ہے اصل میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک تو وہی ہے کہ اس کے ایک کچھ شرائط نماز کی یہ ہیں جو ہمیں کرنی ہے، کہ مطلب کھڑے ہونا ہے، رکوع کرنا ہے، سجود کرنا ہے، ہم نے تشہد میں بیٹھنا ہے، ٹائم پہ پڑھنی ہے، خشوع مطلب پورے خشیت سے پڑھنی ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے پڑھنی ہے۔ لیکن نماز میں جو پڑھ رہے ہیں اس پہ عمل بھی تو کرنا ہے۔ نماز ہمیں جو سکھانے آئی ہے وہ سیکھنا بھی تو ہے۔ نماز ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اقم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ تو پھر 5 وقت کی نمازیں جب ہم پڑھتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں رہیں، ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے اس کے آگے سر جھکایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اللہ سے نماز میں جس طرح سے تابعداری کر رہے ہیں، نماز کی پوری زندگی ہم نے اس طرح کی تابعداری کرنی ہے، اور اس کو پہلا بنیادی ستون کہا گیا ہے کہ جب اب کلمہ پڑھا جاتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد، شہادت دینے کے بعد جو ریورس ہوتے ہیں، نیو مسلمز ہوتے ہیں، کہ سب سے پہلے ان پہ جو چیز فرض ہوتی ہے وہ نماز ہی ہوتی ہے فوری طور پہ، اور وہ سب سے پہلے نماز ہی پڑھتے ہیں۔ اچھا، اب نماز کو ٹائم پہ ہو گیا، اور پھر ایک سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں سورہ عنکبوت میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس لیے کہ نماز پڑھنے والا جب پورا ہوش اور حواس سے نماز پڑھتا ہے، اور نماز میں اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگتا ہے اور وعدے بھی کرتا ہے، تو پھر نماز کے بعد اس کو حیا آتی ہے ان کاموں سے کہ مجھے پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ شاید میں نے لاسٹ ٹائم میں ذکر کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کے رنگ زرد ہو جاتا تھا، وہ کانپنے لگتے تھے نماز کے وقت کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضری کا ٹائم آ گیا ہے۔ اور جو سورہ مومنون میں یہ ہے قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومن ہی فلاح پا گئے جو کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص یہ پسند کرے کہ وہ کل اللہ کے سامنے مسلم کی حیثیت سے پیش ہو تو اسے چاہیے کہ جب ان نمازوں کے لیے بلایا جائے تو وہ ان کی حفاظت کرے، یعنی جب کھڑا ہو تو خوبصورت پورے خشوع سے کھڑا ہو، رکوع ہو تو بہترین طریقے سے ہو، سجدہ ہو تو ٹھہر کے ٹائم لگا کے سجدہ ہو، تشہد پہ بیٹھے ہوں تو حاضر ہوں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم تو ہر تشہد، ہم جو ہر نماز میں جو ہے یہ شہادت دیتے ہیں جب ہم انگلی بھی کھڑی کرتے ہیں، اور نہ
نماز پڑھنے والوں کی کتنی زیادہ وعید آئی ہے. سورہ مدثر میں آتا ہے جب ان کو دوزخ کے فرشتے دوزخ میں پھینکیں گے تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے ما سألکم سقر، کہ تمہیں یہاں پہ کیا چیز لے آئی؟ اور تب وہاں پہ لوگ کہیں گے لم نکن مصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو نماز خوشی خضوع سے ادا کرنا، شرائط اور ارکان کا پورا خیال رکھنا، اور اس کے بعد اپنے اعمال کو اتنی ہی عبودیت میں ڈھالنا اصل میں حکیم الصلاح ہوتا ہے. ایک حدیث ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے. اور صحابہ کرام کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ دیکھتے رہتے تھے کہ کون مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آیا، اور اگر کوئی نماز پڑھنے لوگ نہیں آتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کافر ہو گئے، کہ اس قدر نماز کی حفاظت کی جاتی تھی. تو اب میرے اور آپ کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا ذہن کہاں ہوتا ہے؟ میں ریپیٹ نہیں کروں گی. ہمارا دل کہاں ہوتا ہے؟ ہمارا دماغ کہاں ہوتا ہے؟ ہم نے نماز ادا کی، نماز قائم کی، یا صرف اس کو پڑھ کے فارغ ہو گئے، یا پڑھی ہی نہیں؟ یہ چیزیں ہمارے مطلب میرے اور آپ کے لیے سوچنے کی ہے. بالکل صحیح کہا ہے کہ ترجمے پر غور کریں، کیونکہ آپ سوچیں کہ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک قسم کا بات کہہ کے السلام علیکم پھیر دیا تو نماز تو پڑھا، کیا پڑھا ہم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھتے تھے. یہ سوچنا کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے سرما بہننے کا بالکل صحیح. اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے زکوٰۃ، کہ اب یہ سیکنڈ رکن ہے، اور یہ جو نماز تھی وہ بدنی عبادت تھی، اور جو اب زکوٰۃ ہے وہ ہماری مالی عبادت ہے. زکوٰۃ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی، پاکیزہ کرنا، بڑھنا، نشو و نما، پاک ہونا، ترقی، یہ سب زکوٰۃ میں آ جاتا ہے. اور شریعت میں زکوٰۃ کہتے ہیں جب 1 سال گزرنے کے بعد جو فرض ہو جاتا ہے ایک حصہ اپنے اس میں سے نکالنا، وہ صدقہ جو ایک مسلمان پر سال گزرنے کے بعد لازمن ہو جاتا ہے، اس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں. اور زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے، اس لیے زکوٰۃ کو کبھی بھی اندازے سے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس کا پورا نصاب اس کی تعلیم دی گئی ہے. اور الحمدللہ جب ہماری فقہ العبادہ میں سے گزریں گے تو جب آپ اس کو دیکھیں گے، اس میں ان 5 جو ارکان کو بہت ڈیٹیل میں پڑھایا جاتا ہے. صحابہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے پر حد جو ہے لگا دیتے تھے، کہ اتنی سختی تھی ان کے اس میں. تو ہم سسٹر جس چیز میں کوتاہی کرتی ہیں زکوٰۃ کے معاملے میں، ہم سب کچھ اپنے سمجھتی ہیں کہ ہم اپنے ہسبینڈ کے اوپر ڈالتی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ زیور ہمارا اپنی ملکیت ہوتا ہے، تو زیور کی جو زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے اس میں کبھی کوتاہی نہ کیا کیجیے. بخاری کی حدیث ہے قیامت کے دن جو زہریلے ناگ کی بال جو ہے وہ زہریلے ناگ کی شکل میں آئے گا، جس کے سر کے بال جھڑ چکے ہوں گے اور آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے. پھر وہ سانپ گلے میں توق کی طرح لٹک جائے گا اور دونوں چیکس پر یعنی باچھوں پر وہ کاٹے گا اور کہے گا میں تیرا جمع کیا ہوا مال ہوں، استغفر اللہ اللہم لا تجعلنا منہم. اس کے بعد روزے آ جاتے ہیں. روزے سال میں آپ کو پتہ ہے رمضان کے مہینے میں فرض ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے کہ ہم اس دفعہ روزوں کو تک پہنچ سکیں اور عبادت کر سکیں انشاءاللہ آمین. اور روزے کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صوم لی انا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جو اجر دوں گا. اور چونکہ اللہ کی خاطر بھوکا پیاسا رہنا ہے، نفس کو کنٹرول کرنا ہے، ہر اس چیز سے رک جانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ نہیں کرنی، اور وہ چیزیں کرنی ہے جو اللہ نے کہا ہے کرنا ہے. تو پورے ریچارج جو ایمان والی چیز ہوتی ہے ہر سال رمضان سے گزرنے کے بعد. اور اصل میں یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ 30 دن جو ہم نے جس طرح سے عبادت کی ہے یا جس طرح سے ہم نے اپنا سر جھکایا ہے، اسی طرح ہمیں
پوری زندگی اپنے اعمال کی اور چیزوں کی حفاظت کرنی ہے۔ حدیث ہے کتنے ہی روزے دار ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو روزوں کی حفاظت میں یہی آ جاتا ہے سسٹرز، آپ کو پتہ ہے کہ ہر اس کا پھر رک جائیں، یہ نہیں کہ سارا دن سوئے رہیں، عبادت نہ کریں، دکھاوے کہ افطار کروائیں، بار بار اظہار کریں ہم نے روزے رکھنے کا، بلکہ اس کی بھی تمام شرائط کا دھیان رکھا جائے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے حج بیت اللہ، یہ اصل میں مالی اور بدنی عبادت دونوں ہی ہیں، کیونکہ اس میں سفر بھی کرنا پڑتا ہے اور بدن سے بھی عبادت ہوتی ہے، صبر کا بھی امتحان ہوتا ہے، قربانی بھی اس میں دی جاتی ہے، مال بھی خرچ کیا جاتا ہے، اور اسی لیے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہو، استطاعت ہو تو وہ کرے۔ تو یہ وہ 5 جو ہیں ارکان خمسہ، یہ اس کا بیان ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں حدیث میں کہ اس شخص نے کہا صدقت، کہ آپ نے درست فرمایا۔ اب پھر سب صحابہ حیران ہو گئے اور اس بات کے اوپر، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہے مطلب حیران ہو گئے، اس لیے کہ اس نے تو کوشچن پوچھا تھا، اور کوشچن پوچھنے کے بعد اس نے کہا آپ نے صحیح کہا۔ جو کہتا ہے آپ نے صحیح کہا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جانتا ہے کہ جو بات ہو رہی ہے وہ صحیح ہے۔ تو چونکہ وہ جبرائیل علیہ السلام سے انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں آپ نے درست فرمایا کہ یہی ہے اسلام۔ تو اس کے بعد پھر یہ حضرت عمر کہتے ہیں نا کہ فعجبنا لہ یسألہ وصدقہ، ہمیں شخص پر تعجب ہوا کہ خود ہی وہ سوال کرتا ہے، خود ہی جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ شخص آگے پھر پوچھتے ہیں قال فاخبرنی عن الایمان، پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ ایمان کے بارے میں بتائیں۔ اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایمان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ تو اللہ پر، ملائکہ پر، آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر اور تقدیر پر ایمان رکھیں، خواہ وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ تو یہاں پہ وہ سارے جو ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں وہ آ جاتا ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اچھا یہاں دیکھتے ہیں کہ ایمان کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بتایا گیا ہے کہ سورہ بقرہ میں جب ہم یہ آیات پڑھتے ہیں کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ آمن رسول بما انزل الیہ، کہ ایمان لایا رسولوں پر، ان کی تعلیمات پر جو ان کے رب کی طرف سے اس پر اتاری گئی ہے، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسول پر ایمان لائے۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کریں گے، اور سب نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور ہمیں تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اور اسی طرح ہم ایمان مفصل میں کیا کہتے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو یہی ہم ایمان مفصل میں جب بچپن میں پڑھایا جاتا تھا اس میں ہم اس چیز کو دیکھتے تھے۔ تو اب یہ آ جاتی ہیں وہ اللہ پر ایمان دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی چیز اللہ پر ایمان، ابھی ہم نے پڑھا بھی ہے کہ مطلب اللہ کو الہ ماننا، رب ماننا، اس کی ذات اور صفات کو اسی طرح ماننا جس طرح کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اب اللہ کو الہ ماننا یہ ہے کہ وہ طاقتور ہے، وہ واحد ہے، اس کو کہتے ہیں توحید۔ اور توحید ہوتی اللہ کے ذات کے وجود کو ماننا، اس میں پہلی چیز آ جاتی ہے توحید ربوبیت، اس کا اقرار کرنا، یعنی اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ زندہ کرتا ہے، اللہ موت دیتا ہے، سارے کائنات کے جو امور ہیں ان کی تدبیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب افعال کو اکیلے ہی ہینڈل کرتے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر آ جاتا ہے توحید الوہیت، یعنی کہ بندوں کے تمام کام جو ہیں، مثلا دعا مانگنا، توکل، ہمارا اللہ سے استعانت،
تمام عبادات صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اور ان کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرنا. اور یہاں پہ یہی اسی الوہیت کے اوپر ہی آ جاتا ہے کہ جب ہم پیروں اور مزاروں اور دوسرے لوگوں پہ جا کے جب ہم اپنے چڑھاوے چڑھاتے ہیں یا کسی اور کے نام کی جب قربانی دی جاتی ہے تو وہ سب اصل میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو یہ توحید الوہیت ہے اس کو ہم چیلنج کرتے ہیں. پھر ہے توحید اسماء و صفات، یعنی جو نام اور جو صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے چنی ہیں، جو اپنے ناموں سے بتائی ہیں، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، انہیں سمجھنا کہ وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے لائق ہے. جیسے کہ سورہ شورى میں آتا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہ سمیع ہے اور وہ بصیر ہے. اب سمیع اور بصیر یعنی اللہ کا سننا اور اللہ کا دیکھنا ہم مخلوق کے دیکھنے اور سننے سے بہت فرق ہے، اس کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں. اچھا، اب اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ ایک سورہ کا نام لکھواتی ہوں، آپ لوگوں نے اس کو لکھیے گا اور اس کو دیکھیے گا. سورہ نمل کی آیات 60 to 64، سورہ نمل کی آیات 60 to 64 میں جائیے گا. اس کی ہر آیت میں آپ کو توحید ربوبیت کا اقرار ملے گا. ہر آیت میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ورڈ یہ سینٹینسز آئیں گے کہ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ ہے؟ تو آپ اس کو مارک کیجئے گا اور اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے گا جس پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کر رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا، اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اللہ کو اللہ ہی مانتے ہیں. تو اگر ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر ایسا نہیں ہے کہ کہیں ہم نے اپنے رسم و رواج کو معبود بنایا ہو، کہیں ہم نے سوشل پریشرز کو بنایا ہو. میں یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ریسنٹلی مجھے کسی نے شیئر کی اپنی شادی کی نکاح کی ویڈیو پاکستان سے، اور میں دیکھ کے کافی دیر تک سوچتی رہی. وہ جو بھی کلپ تھا کہ جو ایک پوری نئی چیزیں ایڈ ہوتی جا رہی ہیں، اتنے فنکشنز ایڈ ہو گئے ہیں، برائڈل شاورز اور وٹ ناٹ، مہندیاں، ڈھولکیاں، دین پتہ نہیں کون کون سی نائٹس، اس کے اندر ایک جو پتہ نہیں وہ دعائے خیر کا پروگرام بھی ہوتا ہے اسٹارٹ جہاں سے کرتے ہیں. پھر نکاح کے اندر باقاعدہ نیو چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں. دین اب ہو گیا کہ ضرور دلہن کے نکاح کے بس دلہن نے آ کے اس کا دوپٹہ اتار کے اس کو ہگ بھی کرنا ہے، اس کو کس بھی کرنا ہے. تو میں یہ چیزیں دیکھتے ہوئے میں یہی سوچ رہی تھی کہ کتنے چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے کتنے احکامات ہیں جو ہم توڑ رہے ہیں. اگر ہم اللہ پہ بلیو رکھتے ہوں تو ہم ان احکامات کو کیسے توڑ سکتے ہیں؟ اور پھر جو اتنا اسراف ہے، اللہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے ہیں، تو وہ بھی ہم کرتے ہیں. تو تھوڑا سا مطلب یہ ویک میرا اس فکر میں گزرا جب میں نے وہ دیکھی. تو بار بار میں نے کہا نا اپنے آپ کو یقین دلائیں ان چیزوں کے اوپر کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان جو اللہ کے کو حق ہے اس کے اندر ہماری کمی آ رہی ہو. اللہم لا تجعلنا منہم. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ہمارا فرشتوں پہ اعتماد یا فرشتوں پہ ایمان وہی آ جاتا ہے کہ ان کے وجود پر یقین، ان کے ناموں پہ ہمارا بلیو ہونا چاہیے، جو نام ہمیں بتائے گئے ہیں، جیسے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، منکر نکیر، مالک، بارش کے برسانے والے فرشتے، اور ہمارے رائٹ اور لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے فرشتے ہمارے گارڈین جو ہمیں بچا دیتے ہیں، فرشتے اسرافیل، کرامن کاتبین. پھر ایک ہم اسرائیل ورڈ بولتے ہیں. اسرائیل جو ہے وہ ہمارے اپنے کہیں پہ بھی اس ورڈ کو یوز نہیں کیا گیا اس فرشتے کے نام کو. یہ اصل میں اسرائیلی روایات سے آیا ہے. اصل میں ملک الموت ہے.
فرشتوں کو کہا گیا ہے. فرشتے نوری ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، فرشتے پر والے ہوتے ہیں، فرشتے لا تعداد ہیں. بیت المعمور میں جو ایک چکر لگا لیتے ہیں وہ دوبارہ وہاں پہ نہیں لگاتے. ان شخص اور اللہ کے احکامات بھی بلا چون چرا کے مانتے ہیں، یہ فرشتوں پر ایمان آ جاتا ہے. پھر کتابوں پر ایمان ہے کہ تمام کتابوں کو حق سمجھنا، جو پہلے آ چکی ہیں ان کتابوں کو بھی ماننا، مطلب یہ تورا ہے، بائبل ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان سب پر ایمان لانا کہ سب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں لیکن انہیں بدل دیا گیا ہے. اور اس کے بعد ام الکتاب یعنی قرآن مجید آخری کتاب ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور یہ اس کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور یہ آخری وقت تک اس کی حفاظت کریں گے. اس کے بعد آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، اور اس میں ہے کہ اپنی بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی تعداد میں پیغمبر بھیجے ہیں، ان سب پر ایمان لانا. اور یہ ہے کہ وہ جس طرح ہم نے پڑھا کہ لا نفرق بین احدہم، اس میں ہم نے پڑھا کہ ہم ان میں کوئی بھی فرق نہیں کرتے، اس لیے ہم سب جو انبیاء کو ہم مانتے ہیں کہ نبی ہیں. اچھا، اب نبی اور رسول میں بھی ایک فرق ہے کہ نبی رسول جو ہوتے ہیں وہ سب نبی ہوتے ہیں، لیکن سب نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتے. تو اس پہ وہ دیکھ لیجیے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے، رسول نہیں تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے. اس فرق کیسے پتہ چلتا ہے کہ جو رسول ہوتے ہیں وہ مطلب اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیجتے ہیں شریعت لے کے، اور وہ شریعت کو نافذ کرتے ہیں. اور جو نبی ہوتے ہیں وہ جو ہے آلریڈی جو شریعت ہوتی ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کراتے ہیں، اور یا اس کو لے کے آگے بڑھتے ہیں اسی شریعت کو لے کے. جس طرح حضرت ہارون جو ہے وہ نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو لے کے چلے تھے، اور قرآن پاک میں 25 انبیاء کا ذکر آیا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لانا. اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ یہ بھی اسی میں سے ہے، انسین ورڈ میں سے ہے کہ قیامت آئے گی. ہم جب مریں گے اس میں جو قبر میں جو کچھ ہوگا وہ مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ، حساب کتاب پہ، پل صراط پہ، جنت پہ، جہنم پہ، جن جن واقعات کا ذکر آیا ہے ان واقعات پہ، آخرت کے دن پر، کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو کچھ بھی بتایا گیا ہے سب حق ہے. مطلب یہاں تک کہ ہمیں پتہ ہے کہ اعمال جو ہے وہ فزیکل فارم میں آئیں گے اور ان کے وزن ہوں گے. قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں جو بتایا ہے، جو جس طرح بتایا گیا ہے وہ ویسے ہی ہوں گی. تو یہ جو ہے آخرت پر ایمان آ جائے گا. اور پھر ہے کہ تقدیر پر ایمان، اور بالقدر خیرہ و شرہ، کہ تقدیر پر ایمان، خواہ وہ اچھی ہو یا اس میں شر ہو. تو اس کو اگلی ایک آنے والی حدیث کے ساتھ ملا کے اس کو ہم تقدیر کو دیکھیں گے، لیکن ابھی صرف اتنا یہ رکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر لکھی ہے اور ہمارا بلیو ہے اس کے اوپر، کیونکہ ایک مشکل چیز ہے یہ، اس لیے اس کو دیکھیں گے. اور تقدیر کے خیر اور شر ہونے پر یقین کہ سب کچھ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے. جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہ جس نے کہ وہ شر پیدا کیا. تو اس کو ہم انشاءاللہ تعالی اگلی حدیث کے ساتھ ملا کے تقدیر کو دیکھیں گے. اس کے بعد جو ہے جو شخص تھے انہوں نے پوچھا انہوں نے کہا قالا صدقت، انہوں نے کہا آپ نے ٹھیک فرمایا. پھر اگلی چیز انہوں نے پوچھی قالا فاخبرنی عن الاحسان، کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے. تو اب یہ تیسری چیز ہے جو وہ پوچھ رہے ہیں احسان کے بارے میں. یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ اس میں تینوں چیزیں دین کے 3 مرتبوں کو ڈسکس کیا گیا ہے. اسلام ہم نے دیکھ لیا، ایمان ہم نے دیکھ لیا، اور اب آ جاتا ہے احسان.
اچھا ابھی کسی سسٹر نے لکھا تھا کہ احسان ایسے ہے کہ جیسے کہ یعنی احسان ہی انہوں نے کہا تھا نماز اللہ ایسے پڑھے جیسے اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے. ایمان اور اسلام اگر تو علیحدہ علیحدہ آئیں تو ان کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، لیکن اگر ایمان اور اسلام اکٹھے آئیں تو پھر اس کو ایکسپلینیشن اس کی ڈفرنٹ لی جاتی ہے. سورہ حجرات میں آتا ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ عربی جو آتے ہیں وہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ تم اسلام لائے ہو. کیونکہ اس وقت کے جو منافقین تھے وہ نماز حجتنی نماز اور روزے وغیرہ سب پڑھتے تھے، لیکن دلوں میں ان میں اسلام داخل نہیں ہوا تھا. اس لیے کہا گیا یہ مت کہو کہ تم ایمان لائے، تم کہو کہ تم نے صرف اسلام قبول کیا ہے. تو اس لیے ایمان اور اسلام میں تھوڑا سا فرق اس کا آتا ہے. لیکن اگر یہ علیحدہ ایک ایک کر کے آئے گا تو اس میں پھر اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب دونوں ہی آ جاتا ہے کہ دل سے بھی ایمان اور ہمارے ایکشن سے بھی ایمان. اچھا جناب، اب ہم دیکھتے ہیں کہ احسان کیا ہے. تو حسن کہتے ہیں، احسان ظاہر حسن سے نکلا ہے. اور حسن کسے کہتے ہیں؟ حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو. اور کسی چیز کو بہت خوبصورت طریقے سے سر انجام دینے کو کہتے ہیں احسان. اور اسی کی ایکسپلینیشن جو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقے سے کی ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، ہاں جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا تو وہ محسن ہے. فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اس محسن کا یا مطلب اس احسان کرنے والے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بہت اجر ہے، اور نہ تو وہ وہاں پہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ وہاں پہ انہیں کوئی حزن ہوگا. احسان کے لفظی معنی ہے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کسی کام کو عمدگی سے سر انجام دینا اور سچائی سے حکم پورا کرنا. یہ اسلام کے لفظی معنی بتائیں. اب دیکھیں عدل و احسان جب ہم بولتے ہیں تو عدل یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے برا کیا ہے اس کے ساتھ اتنا ہی انصاف کے تقاضے پر اتنا ہی کیا جائے، لیکن احسان ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، اور معاف کرنا زیادہ مشکل ہے، اس لیے احسان کرنا زیادہ مشکل ہے. اب اسلام کا سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ احسان ہے. کئی لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، ہر ایک کی نماز کا فرق ہے. کوئی جلدی نماز پڑھتا ہے، میں دیکھا کسی کا سجدہ صحیح نہیں ہوتا، کسی کا رکوع صحیح نہیں ہوتا، لیکن یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے نماز پڑھو جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو یہاں پہ میں دیکھتی ٹائم اتنا فلو کر جاتا ہے، تو چلے دو چیزیں یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں. ایک ہے اللہ کو دیکھتے ہوئے نماز ادا کرنا جس کو کہتے ہیں مشاہدہ، ایک ہوتا ہے ایسی نماز ادا کرنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ہوتا ہے مراقبہ. تو اللہ تعالیٰ کو ہم جتنا جانیں گے اتنا زیادہ ہمارا عبادت، اللہ سے ہمیں محبت ہوگی، اتنا زیادہ ہماری عبادت میں خشوع آئے گا، اتنا ہمارا عبادت میں احسان کا لیول آئے گا. اللہ سے جتنی مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں اللہ سے ڈریں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کریں گے، تو اس احسان کی کیفیت پیدا ہوگی. احسان کو پیدا کرنا پڑتا ہے، اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے. اور صاحب بالوالدین احسان ہے کہ والدین کو بھی جیسے کہ ان کو ان کے حق سے بھی بڑھ کے ان کی کیئر کرو، یہ احسان میں آ جاتا ہے. تو احسان کو میں اتنا ہی کروں گی کیونکہ ٹائم فلو بائی ہو گیا. پھر انشاءاللہ اس کے بعد چلتے ہیں حدیث کی اگلی طرف سے. یہ جب پوچھا گیا کچھ پوائنٹس ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں کلاس میں پوائنٹس بنا کے احسان کے بارے میں لکھ دوں گی. تو آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کیفیت میں کرے گویا اس کو سامنے دیکھ رہا ہے. اگر تو اس کو دیکھنے کی کیفیت پیدا نہ کر سکے تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو سمپل سی ایگزامپل یہی ہے کہ جب ہم جا رہے ہوتے ہیں گاڑی پہ
اور پولیس کی کار سائڈ پہ آ جائے تو ہمیں پتہ ہے کہ پولیس کی کار ہمیں دیکھ رہی ہے، تو ہماری گاڑی کی سپیڈ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور ہم کتنا فوکس ہو جاتے ہیں۔ آگے آ جاتا ہے قال فاخبرنی عن الساعہ، کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے کہ مسئول ہے، اور اس کے بارے میں پوچھنے والے سے، وہ اس کے پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، کہ جو پوچھا جا رہا ہے یا جو پوچھ رہا ہے دونوں اس کا ایک جیسا ہی اس میں علم ہے۔ تو یہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے، یعنی جتنا آپ کو پتہ ہے اتنا ہی مجھے پتہ ہے۔ یہاں پہ یہ جو چیز ہے یہ اس بات کا اس کو کہتے ہیں کہ آنسر ہے، جب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتوں کا علم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ہی باتوں کا علم تھا جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بتاتے تھے، اور یہاں پہ اس سوال کے جواب میں یہ چیز آتی ہے۔ پھر آتا ہے کہ فاخبرنی عن اماراتی ہے، تو پھر اس کی کوئی علامات ہی بتا دیجیے، یعنی کہتے ہیں کہ دس از اے ویری انٹیلیجنٹ کوسچن، کہ انہوں نے کہا کہ چلو پھر اگر آپ قیامت کا نہیں آپ کو پتہ ہے تو آپ سے کچھ نشانیاں ہی بتا دیں۔ اب نشانیاں پوچھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو مطلب کیئرفل ہو جاتے ہیں، اپنی تیاری شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا، جس طرح کہتے ہیں یہ سنو سٹارم آ رہا ہے، تو جب واقعات سنو سٹارم آ رہا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ گروسریز بھی پہلے ہو رہی ہوتی ہیں اور باقی چیزیں بھی جو ہے گھر میں اس کا ہم تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تو اس کے انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 2 نشانیاں بتائیں وہاں پہ۔ ایک تو یہ کہا کہ باندی اپنی مالکہ کو جننے کی، تلد یہ ہے آمات ربتہا، یہ ہے وہ مطلب اس کی کیا ولادت ہوگی، جو یہ ہے امات یہ ہے وہ لونڈیاں اور اپنے مالکوں کو جنم دیں گی، اور دوسرا یہ ہے کہ حفات العرات العالت رعاشاء یتطاولون، کہ جو ننگے پیروں اور ننگے بدنوں والے جو فقیر ہوں گے یا جب غریب ہوں گے، رعائی بکریاں چرانے والے، مطلب چرانے رائی سے ہے، جمع ہے رائی جو ہے، اشائی جو کہ بکریاں چرانے والے ہوں گے، وہ مقابلہ بازی کریں گے کس میں، تعمیرات کے اندر۔ تو یہاں پہ 2 نشانیاں جو بتائی گئی ہیں، پہلی نشانی جو ہے اس کو ایکسپلینیشن بہت ساری اس کی ہیں، لیکن سمپل ایکسپلینیشن یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ موریلٹی ختم ہو جائے گی، اخلاق گر جائے گا، علم ختم ہو جائے گا، کہ جو بچوں کے اندر مینرزم ختم ہو جائے گا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ایسا بد سلوکی کریں گے، بدتمیز اولاد ہو جائے گی کہ وہ ملازموں جیسا سلوک اپنی ماں باپ سے کرے گی۔ مطلب obviously جب ماں باپ کے پاس آج کل ٹائم ہی نہیں ہے تو وہ فون سے ہٹنے کے بعد کوئی چیزیں سکھانے کا ہی ٹائم نہیں ہے، تو آپ سوچیں کہ موریلٹی تو آہستہ آہستہ ختم ہی ہو جائے گی نا۔ تو قیامت کی بہت سی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اپنے جو ایک اور ایکسپلینیشن ہے لیکن اس میں یہی ہے کہ اتنی گندگی پھیل جائے گی کہ جو مالک ہے اس کی اپنی باندیوں کے ساتھ اتنی اولاد ہوگی کہ بعد میں وہ اولاد ہی ان کی مالک بن جائے گی اپنی ماؤں کی، اور وہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں گی۔ ایک ایکسپلینیشن یہ ہے، لیکن جو صحیح معنی میں نکالا جاتا ہے وہ یہی نکالا جاتا ہے کہ موریلٹی ختم ہو جائے گی اور اخلاق گر جائیں گے، اور اصل میں علم اٹھ جائے گا نا، اور جب علم اٹھ جائے گا تو پھر کیا ہوگا، پھر ہر چیز اپنی جگہ سے جو اللہ نے رکھی ہے وہ وہاں سے ہلے گی۔ آگے پھر آتا ہے کہ یہ جو ہے ننگے بدن پاؤں اور ننگے پاؤں والے بکریوں کے چرواہے تعمیرات میں مقابلہ بازی کریں گے، تو یہاں پہ پھر وہی چیز آ جاتی ہے سسٹرز کہ جو ہے کہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ کہاں پہ بلند و بالا عمارتیں جو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں، اور جب پیسہ زیادہ آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہماری سوسائٹی میں بھی کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے گھروں کو دیکھتے ہیں کہ اچھا کون سے ایریا میں لینا ہے، کہاں بنانا ہے، کہاں بڑے سے بڑا بنانا ہے، جس طرح بھی وہ جو ہے
پاکستان کے بڑے بڑے جو بھی سوسائٹیز ہیں، تو یوٹیوب منی کے بعد اگر آپ دیکھیں جو ولاگس لوگ کرتے ہیں، آپ دیکھیں تو بالکل یہی ہوتا ہے کہ بنیاد میں ہی مقابلہ بازی ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ فخر کریں گے اپنے عمارتوں کو بنا کے، وہ حق سنیں گے نہیں، وہ حق بولنے سے بے بہرا ہوں گے، اخلاق میں گرے ہوئے ہوں گے، لیکن تفاخر کس بات پہ ہوگا کہ ہمارے مکانات بڑے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں، پھر آپ حضرت عمر کہتے ہیں وہ شخص چلا گیا، اور یہ ہے کہ فلبثت ملین، کہ میں وہاں پہ تھوڑی دیر ٹھہرا رہا، لبثت ٹھہرا رہا ملین کچھ عرصہ، ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا عمرو اتدری من السائل، تمہیں پتہ ہے کہ وہ سائل کون تھا، سوال کرنے والا کون تھا؟ انہوں نے کہا اللہ اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اور یہ سارے صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشچن کرتے تھے تو آپ یہی کہتے تھے کہ آپ زیادہ جانتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ حضرت جبرائیل تھے اور وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ دیکھیں کہ حدیث جبرائیل سے جو پوائنٹس نکلتے ہیں کہ ایز اے طالب علم جو ادب تھے، کہ ادب سے بیٹھنا، حاضر ناظر ہو کے بیٹھنا، پھر ان کا لباس بتاتا ہے کہ وہ صاف ستھرے ہو کر آئے تھے، کلین تھے، اور سمپل لباس میں تھے لیکن صاف لباس میں تھے۔ اس لیے ہم اپنی بہنوں کو بھی، ان پرسن سسٹرز کو ہم کہتے ہوتے ہیں کہ پلیز اپنے ڈریسنگ کا خیال رکھا کریں، ایسے عبایات ان چیزوں میں نہ آیا کریں جس میں کہ گھر کے بریانیوں کی خوشبو ہو۔ مراتب دین ہے اسلام، ایمان اور احسان، علم الغیب ہے، سامنے قیامت کے بارے میں ہے، اور تقدیر کے بارے میں بیان ہے، اور پھر یہ ہے کہ تعلیمات سکھانے کا طریقہ ہے کہ کوشچن اینڈ آنسر، کہ سوال و جواب سے زیادہ سمجھ آتی ہیں باتیں۔ اور یہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہی سوال کرنے آئے، سکھانے آئے تھے، لیکن ان کے سوال و جواب سوال بائے سوال نہیں، برائے سوال نہیں تھی، بلکہ ان کے سوال و جواب جو تھے وہ تھے مطلب جس کے کوئی سینس میک کرتی ہو، تو سوال و جواب ایسے ہوں کہ جن کی سینس میک ہوتی ہو۔ تو اور پھر اس کے بعد ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو جو سکھانے والا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں استاد ہوں، مجھے سب پتہ ہے، مجھے سب علم ہے، بلکہ اگر اس سے کسی چیز کا علم نہیں ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ حدیث جبریل سے ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی پوائنٹس ہیں، اگر آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو آپ حدیث کو پڑھیے، دوبارہ دیکھیں، اور پھر دیکھ کے بتائیے کہ اس میں سے آپ کو کیا پوائنٹس ملتے ہیں، آپ اس میں ضرور ڈالیے گا۔ اچھا، چوتھی جو ہے حدیث، اس پہ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اس میں ایکسپلینیشن ہمیں تھرڈ حدیث کی ایکسپلینیشن نہیں چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ ایکسپلینیشن اس میں کور کر لی ہے۔ تو ایک سسٹر آئیں اور اس کو پلیز اس کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه بخاری ومسلم۔ جزاک اللہ خیر سسٹر۔ تو یہ پھر اسی حدیث میں جو ہے اسلام کے بنیادی ارکان کا ذکر کیا گیا ہے، حدیث نمبر 3 ہے، اور اس میں جو کچھ مطلب باتیں ہیں وہ ہم نے الحمدللہ پہلی حدیث میں کور کی ہیں۔ یہ جو حدیث ہے یہ جو امام بخاری ہیں ان کی کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب شہادت تینوں میں ہے، اور امام مسلم نے اس کو کتاب الایمان میں رکھا ہے۔ صرف اس میں اس کے جو راوی ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے راوی ہیں جو عبد الرحمن، عبداللہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ آپ کی جو ہے ولادت تقریباً جب نزول وحی ہوا تھا اس کے اراؤنڈ ہوئی تھی، 1 سال پہلے ہوئی تھی۔ آپ حضرت عمر کے ساتھ ہی اسلام لے آئے تھے۔ آپ ان 6 صحابہ میں سے ہیں جو عباد اللہ جنہیں کہتے ہیں، جنہوں نے کثرت سے حدیث روایت کی ہیں، مطلب آپ نے فقی صحابہ میں آپ کا ذکر ہوتا ہے، اور ہجرت آپ نے حضرت عمر کے ساتھ ہی کی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حضرت عبداللہ کے بارے میں فرمایا انا عبداللہ رجل صالح، کہ بے شک عبداللہ نیک اور صالح آدمی ہیں. تو یہاں پہ یہ ان کی جو انہوں نے یہ حدیث جو ہے وہ بیان کی ہے. اور چونکہ نماز یہاں پہ 5 پلرز کی بات ہو رہی ہے، اور پلرز جو ہوتے ہیں اس پہ کوئی نہ کوئی عمارت جو کھڑی ہوتی ہے وہ ان پلرز پہ ہی ہوتی ہے. تو اسلام کی تعمیر یہیں سے شروع ہوتی ہے. اور اس کا جو اس کو بلکہ آپ سیلف ایکسپلینیشن ہے اس کی، تو آپ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ لیجئے گا خود سے ہی اس میں. اور نیکسٹ کلاس میں مجھے زیادہ چیزیں کور کروانی ہے، تھوڑے پوائنٹس ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے، کیونکہ بہت خوبصورت حدیث ہے اور کچھ تقریر پہ بات ہوگی. صرف اتنا ذہن میں اس حدیث کو لے کے رکھیں کہ اسلام کی ان بنیادی ارکان میں سے کسی بھی ہم رکن کی فرضیت کا انکار نہیں کر سکتے، کسی بھی رکن کی فرضیت کا انکار نہیں کرتے. ان ارکان کو ترک کرنے والا کافر ہو جائے گا، البتہ سستی اور کاہلی سے چھوڑنے والا سخت کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا، لیکن ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوگا. نیکسٹ میں ہم انشاءاللہ تھوڑے زیادہ کریں گے اور پوائنٹس میں چیزیں کریں گے تاکہ ہم جلدی سے زیادہ چیزیں ہم کور کر سکیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.